اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص کا ایک بیٹا تھا۔ روز رات کو دیر سے آتا اور جب بھی اس سے باپ پوچھتا کہ بیٹا کہاں تھے تو وہ جھٹ سے کہتا کہ دوستوں کے ساتھ تھا۔ ایک دن بیٹا جب بہت دیر سے آیا تو باپ نے کہا کہ بیٹا آج ہم آپ کے دوستوں سے ملنا چاہتے ہیں۔ بیٹے نے فوراً کہا کہ ابا جی اس وقت ابھی تو رات کے 2 بجے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ کل چلے جاتے ہیں۔ باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ نہیں بیٹا ابھی اور اسی وقت چلتے ہیں، آپ کے دوستوں کا پتہ تو چلے۔ چنانچہ باپ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر اس کے دوست کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب اس کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا تو کافی دیر تک کوئی جواب نہ آیا۔ بالآخر بالکنی سے سر نکال کر ایک بزرگ نے جو اس کے دوست کا باپ تھا اس نے آنے کی وجہ دریافت کی تو لڑکے نے کہا کہ اپنے دوست سے ملنے آیا ہوں، آپ اس کو میرا نام بتائیے اور اسے کہہ دیجئے کہ مجھے اس سے ملنا ہے۔ دوست کے باپ نے جواب دیا اس وقت مگر وہ تو سو رہا ہے۔ لڑکے نے کہا کہ انکل آپ اس کو جگائیے، مجھے اس سے بہت ضروری کام ہے۔ مگر بہت دیر گزرنے کے بعد بھی یہی جواب آیا کہ صبح کو آ جانا، ابھی اسے سونے دو۔ اب تو عزت کا معاملہ تھا، اس نے ایمرجنسی اور اہم کام کا حوالہ دیا، مگر آنا تو دور کی بات اس نے جھانکنا بھی گوارا نہ کیا۔ باپ نے بیٹے سے کہا کہ چلو بیٹے اب میرے ایک دوست کے پاس چلتے ہیں جس کا نام خیردین ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر ایک گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ دور سفر کرتے ہوئے اذانوں سے ذرا پہلے وہ ایک گاؤں پہنچے اور خیردین کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا مگر جواب نہ آیا۔ بالآخر اس نے زور سے اپنا نام بتایا کہ میں فلاں ہوں، مگر پھر بھی دروازہ ساکت اور کوئی حرکت نہیں تھی۔ اب تو بیٹے کے چہرے پہ بھی فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی، لیکن اسی لمحے لاٹھی کی ٹھک ٹھک سنائی دی اور دروازے کی زنجیر اور کنڈی کھولنے کی آواز آئی۔ ایک بوڑھا شخص برآمد ہوا جس نے لپٹ کر اپنے دوست کو گلے لگایا اور بولا کہ میرے دوست بہت معذرت چاہتا ہوں، مجھے دیر اس لیے ہو گئی کہ جب تم نے 27 سال بعد میرا دروازہ رات گئے کھٹکھٹایا تو مجھے لگا کہ شاید تم کسی مصیبت میں ہو، اس لیے جمع کیے ہوئے پیسے نکالے کہ شاید تم کو پیسوں کی ضرورت ہوگی۔ پھر بیٹے کو اٹھایا کہ شاید تم کو بندوں کی ضرورت ہوگی۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید کوئی فیصلہ کرنا ہوگا، اس لیے اپنے پگ اٹھا لایا ہوں۔ اب سب کچھ تمہارے سامنے ہے، پہلے بتاؤ کہ کس چیز کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر بیٹے کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ ابا جی کتنا سمجھایا کرتے تھے کہ بیٹا دوست وہ نہیں ہوتا جو رت جگہوں میں ساتھ ہو، بلکہ دوست وہ ہوتا ہے جو ایک آواز پر حق دوستی نبھانے آ جائے۔ میرے پیارے دوستو، آج بھی کئی نوجوان ایسی دوستیوں پہ اپنے والدین کو ناراض کرتے ہیں، باپ کے سامنے اکڑ جاتے ہیں۔ ذرا دل تھام کر سوچئے کہ آپ کے حلقہ احباب اور دوستوں کا شمار ان میں سے کس قسم کے دوستوں میں ہوتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، انسان اپنے دوستوں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس، جیسے آپ کے دوست ہوں گے ویسا ہی آپ کا کردار ہوگا، کیونکہ صحبت کا اثر انسان پہ ڈائریکٹلی ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اپنے اچھے اور برے دوستوں کی پہچان کیجئے